ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل ہی کر دیں چرچا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کی حقیقت یہی ہے، لوگ کچھ بھی کہہ دیں، مارنے پیٹنے اور کچھ بھی، گولی مارو سالوں کو کچھ بھی کہہ دے، اس پر کچھ کارروائی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہی حال آج ہمارے ملک ہندوستان کی ہے۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے چونکہ ہم منتشر ہو چکے ہیں۔ آج امت ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آج ہم پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ دیوبندیت سنیت کو کھینچ رہی ہے، سنیت دیوبندیت کو پکڑ رہی ہے، شیعہ حضرات کسی اور کو پکڑ رہا ہے۔ داڑھی ٹوپی ایک دوسرے کے نوچنے اور کوچنے میں پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آج ہم پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لیکن سید شباہت حسین صاحب نے کھل کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب کا سپورٹ کیا ہے، کھل کر کے ممبر رسول پر ہزاروں کی تعداد میں بھرے مجمع میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیا ہے، بلکہ انہوں نے حق بات کہی ہے، اس میں کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں ہے، لہٰذا مفتی سلمان اظہری صاحب کو ریلیز کیا جائے، رہا کیا جائے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ سید شباہت حسین صاحب نے مکمل طور پر کھل کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب کا سپورٹ کیا ہے۔ چھوڑا تو ان کی لاشیں بھی مدینے کبھی نہیں آئیں۔ ہائے 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 کیا بات ہے میاں، واہ واہ واہ۔ یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں، ہم امن پسند ہیں، ملک سے محبت کرتے ہیں، مگر اگر ہمارے علماء کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی تو برداشت نہیں کی جائے گی۔ واہ واہ واہ، جو حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ہائے ہائے ہم ہائے، سب ان کے ساتھ ہیں، لبیک ہر یا حال میں رسول ساتھ ہیں، اللہ۔ ایک منٹ ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں۔ بے شک، اور سنیے، انہوں نے اشارے کنائے میں جو بھی کچھ کہا، کوئی اتنا غلط نہیں کہا جس کو تم نے بنا لیا ہے۔ سنو، جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کا ذمہ دار خود ہوں، ہائے ہائے واہ واہ، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ انہوں نے جو کچھ کہا تم نے بڑا اس کو گھما پھرا کے ایسے ویسے کر دیا، تم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا، اور جو تم کہتے رہتے ہو، یہ تمہارے جو لوگ کہتے رہتے ہیں، صبح شام جو بیان بازی کرتے رہتے ہیں، اس میں دلی میں یہ کہا تھا کہ گولی مارو سالوں کو، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جو اور بکتے رہتے ہیں، انہیں سمجھاؤ، انہیں لگام دو، انہیں سمجھاؤ، انہیں بننا ہی نہیں، یہ بھی بتا دینا کہ تم ایسا بولنا نہیں جانتے جیسا الحمدللہ ہم بولنا جانتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم الحمدللہ ہندوستان کے آئین اور قانون کے ماننے والے لوگ ہیں، بے شک مانتے رہیں گے ہمیشہ، بے شک مگر ہمارے آدمی کو چھوڑا جائے، بے شک سلمان اظہری کو ریلیز کیا جائے، بے شک سلمان اظہری کو چھوڑا جائے، بے شک، اور یہ بتایا جائے سلمان اظہری اکیلا نہیں ہے، سارے بریلوی مسلمان اس کے ساتھ ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 تو بیٹھ جائیے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ آپ تاریخ اٹھائیے، جس دور میں امت ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی کوشش کیا ہے، امت منتشر ہوئی ہے، امت ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی کوشش کی ہے، جو ہی مسلمان لڑنے کی کوشش کی ہے، اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں۔ جو شیعہ حضرات ہیں، جن کا عقیدہ جو کچھ ہو وہ اپنے پاس رکھیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ مفتی سلمان اظہری کے ساتھ صرف اور صرف سنیت سے تعلق رکھنے والے علماء ہی ساتھ میں کھڑے نہیں ہیں، بلکہ دیوبندیت سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء بھی ساتھ میں کھڑے ہیں، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کا نام لے کر کے ان کے سپورٹ میں، اس کے ہٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، امت اسی طرح سے رہے۔ مکتب فکر کا عالم دین، کل شاید گجرات میں ان کا پروگرام تھا، ٹویٹر پہ دیکھا، ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر، آپ نے اپنے جملے کے اندر میں کتوں سے تعبیر کیا، کسی کا کتوں سے شاید ان کا نام لیا گیا ہے، تو ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں، آپ نے کس کا اپمان کیا ہے؟ سوال جواب ہو رہا ہے۔ ٹوپی اور داڑھی والا تھا، مولانا تھا، سلمان نام تھا، شیروانی تھی، تو آپ نے پکڑ کر فوراً اندر کر دیا۔ وہیں پر راجہ سنگھ تو بہت بھوکتا ہے، وہ تو کتے ہی کی طرح بھوکتا ہے، اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اناپ شناپ مائنورٹیز کے خلاف گالی بکتے ہیں، کسی کو ATS والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا۔
हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात ATS से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। ATS वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंदाचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नते रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक़ रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिल मुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी देवबंदियत से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े उलमा ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का साथ दिया है। जब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिलीज़ नहीं किया जाता है, जब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई नहीं होती है, तब तक हम लोगों को आवाज़ उठानी है। एक्स अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आवाज़ बुलंद करनी है ताकि हुकूमत पर इसका दबाव बढ़े, ताकि उनकी रिहाई हो सके। और आप हज़रात उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिए।